آج ویو 360 میں کورونا وائرس سے پاکستان میں برائلر مرغی کی پیداوار متاثر، پولٹری کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ۔ جب برڈ فلو آیا تھا تو چلو اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا گزارا ہوتا تھا، اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب کسٹمر کو باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ کووڈ-19 بچوں کو بیمار تو کم کرتا ہے، لیکن اس کے بلا واسطہ اثرات سے بچوں کے متاثر ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ۔ اور کیا پلازما تھراپی کورونا وائرس کا ممکنہ علاج ثابت ہو پائے گی؟ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ میں اس وقت ورجینیا کے ایک شاپنگ ایریا میں موجود ہوں، جہاں اس ریسٹورانٹ سمیت اکثر کاروبار بند پڑے ہیں۔ کورونا وائرس نے جہاں دیگر کاروباروں کو متاثر کیا ہے، وہیں پولٹری کی صنعت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وبا کے باعث پیدا ہونے والے نامساعد حالات برائلر مرغی کی پیداوار کو متاثر کر رہے ہیں، اور حالات اگر ایسے ہی رہے تو پولٹری کی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ پولٹری کی صنعت سے براہ راست جڑے تقریباً 20 لاکھ افراد اور ان کے گھرانے ریسٹورانٹس اور شادی ہالز کے بند ہونے کے علاوہ بیکریوں کا کام محدود ہو جانے سے کس قدر متاثر ہو رہے ہیں، تفصیلات لاہور سے سمن خان کی رپورٹ میں۔ لاہور کی دیگر پولٹری مارکیٹوں کی طرح گلبرگ چکن مارکیٹ بھی بظاہر کھلی ضرور ہے، لیکن کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ کبھی ایسا نہیں موقع آیا، ایک دفعہ آیا تھا جب برڈ فلو آیا تھا تو چلو اس وقت بھی تھوڑا تھوڑا گزارا ہوتا تھا، اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ اب کسٹمر کو باہر نکلتا ہی نہیں ہے۔ سپلائرز کے مطابق لاک ڈاؤن کے باعث مرغی کے گوشت کی فروخت میں 35 سے 40% کمی آئی ہے۔ سپلائی اسی دے رہے سا، ساڈے ٹرک جڑے نے وہ کھڑے نے اور پیمنٹاں ساڈیاں سب بلاک ہو گئی نے۔ ساڈی پہلے سپلائی جڑی سی وہ کما بے 9 ਤੋਂ 10,000 کلو سی، ہن ساڈی سپلائی جڑی ہے ٹوٹل 1500 ਤੋਂ 2000 کلو ٹوٹل ساڈی سپلائی رہ گئی۔ تے ملازم جڑے نے وہ ساڈے کول بیٹھے نے، ساڈے کو ملازماں نوں پیسے کرایہ اپنا تنخواہ دین جو کہ پیمنٹ ساڈے کول نہیں ہے۔ شادی ہال بند ہے، ہوٹل بند ہے، ہم تو وہ برباد ہو گئے نا۔ ملک میں گوشت کی 40% ضرورت مرغی سے پوری ہوتی ہے۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے مطابق یہ صنعت گزشتہ ایک سال سے ڈالر کی بڑھتی قدر کے باعث درآمد شدہ فیڈ کی قیمتوں، بجلی کے نرخوں اور شرح سود میں اضافے کے باعث زیر عتاب تھی، اور اب کورونا لاک ڈاؤن نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ تقریباً کوئی ایک ماہ میں کسی ریٹ پہ بھی چوزا سولڈ نہیں ہوا۔ وہ سولڈ اس لیے نہیں ہوا کہ فارمر کے پاس فنڈز ہی نہیں تھے کہ وہ چوزا ڈالے زیرو ریٹ پہ بھی، اور اس کے پاس فیڈ کے پیسے نہیں تھے۔ وہ پہلے ہی وہ فیڈوں کا کافی ڈیفالٹ ہو چکا تھا فارمر، اس کے پاس وہ پچھلے پیسے دیتا تو آگے فیڈ لیتا، اس کے بعد پچھلے پیسے دینے کے لیے فنڈ نہیں تھے اور آگے اس کو فیڈ نہیں لی، اور نہ ہی اس کے پاس یہ فنڈ تھے کہ وہ اپنا کرائے کے شیڈ ہیں ان کو کرایہ دے سکے یا اپنے بجلی کے بل دے سکے، جس وجہ سے کچھ تقریباً میرے خیال میں 40% شیڈ جو ہے نا اس وقت وہ بند ہو رہے ہیں یا بند ہو گئے ہیں۔ پولٹری فارمرز کے مطابق 60% چوزا ہیچریز میں ہی ضائع کرنا پڑا، جس سے پولٹری کی قلت کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی پرچیزنگ پار امپروو کرنی چاہیے، لوگوں کے روزگار کو تحفظ دینا چاہیے، لوگوں کو جیسے حکومت یہ راشن دے رہی ہے لوگوں کو، اس راشن میں انہیں پولٹری کا گوشت اور انڈے جو ہیں یہ بھی انہیں دینے چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کی جو پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے اس کو پورا کر سکیں۔ پولٹری ایسوسی ایشن کے مطابق صنعت یومیہ 1 ارب روپے خسارے میں ہے۔ پولٹری کی صنعت سے جڑے لوگوں کا حکومت اور گورنر اسٹیٹ بینک سے مطالبہ ہے کہ ان کے تمام قرضے ری شیڈیول کیے جائیں، اور چونکہ پولٹری 31 دسمبر 2019 سے پہلے ہی نقصان اٹھا رہی تھی تو اسٹیٹ بینک پہلے سے لیے گئے قرضوں میں رعایت دے تاکہ وہ اپنی ادائیگیوں میں باقاعدگی لا سکیں اور ان کا کام چلتا رہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ حکومت صنعتی شعبے کے کئی حصے اگلے ماہ سے کھول رہی ہے۔ ان کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے
ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں جس سے پاکستانی مینوفیکچررز اور ایکسپورٹرز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھی علی فرقان نے عبدالرزاق داؤد سے اپنی بات چیت میں سب سے پہلے یہ پوچھا کہ کورونا کی عالمی وبا کی پاکستانی برآمدات پر کیا اثرات ہوئے ہیں۔ اس وقت اپریل کے مہینے میں تقریباً 50% ہمارے ایکسپورٹس کم ہو گئے ہیں، تو یہ سارا دیکھ کر، اور ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ آئندہ 2-3 مہینے میں کیا ہوگا، لیکن اس وقت میرا جو ایسٹیمیٹ ہے نا 21-22 بلین تک ہم لوگ پہنچیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہاں پہلے ہم لوگ سوچتے تھے کہ 24 اور 25 بلین ڈالرز ہوگا، ابھی یہ گر کر 21-22 تک ہو جائے گا۔ جب اتنا بڑا جھٹکا لگتا ہے نا، اور ایک دنیا کی ساری اکانومی چینج ہو گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب لوگوں کا سوچ مختلف ہو گیا ہے۔ وہ جو پروڈکٹس جو پہلے چلتے تھے نا، اس کی ڈیمانڈ شاید کم ہو جائے، نئے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ بڑھتے جائے۔ اور ہمارے جو ٹیکسٹائل ہماری مین انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائلز والوں نے یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی ہمیں بے حد آرڈرز آ رہے ہیں، خاص طور پر یہ ماسک کے تو آرڈرز آنے شروع ہو گئے، اور اس کی تو اجازت بھی مل گئی، اور ایکسپورٹ شروع ہو گیا ہے، اور سینیٹائزرز کا بھی تو انشاءاللہ وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ میں تو ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کو آرڈرز ملے نا، آپ ان آرڈرز کو مت چھوڑنا، لے لو آرڈرز کو۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں، مہینے میں ہم لوگ اس کو کھول دیں گے۔ مجموعی طور کے اوپر آپ کا اندازہ کیا ہے کہ پاکستان کی معیشت پہ اس ساری صورتحال کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی ڈی پی تو کم ہو گیا ہے، آخر میں جب جون 30 آئے گا تو would it be growth of 1%, 0.5%، کو وہ نیگیٹو 0.5% ہوگا۔ یہ ابھی کئی اسٹڈیز ہو رہے ہیں، تو ابھی تو رینج پتہ لگ گیا ہے، لیکن فائنل نہیں ہوا کہ ہمارا اس وقت ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ ہمارا ایکسپورٹ ڈیفینیٹلی گر گیا ہے، ہمارے ہوم ریمیٹنسز تھوڑا بہت کم ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے جو امپورٹس ہیں نا، امپورٹس کافی گر گئی ہے، اور تیل اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ تو اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے نا، وہ اس کے اوپر اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ آپ نے حال ہی میں گوادر پورٹ کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھولا ہے، تو پاکستان کیا اس معاہدے کے اوپر اس کو مزید آگے لے کے جانے کے لیے جا رہا ہے؟ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، یہ ہماری ٹریڈ ایگریمنٹ ایکسپائر ہو گئی جون 2021 میں، تو ابھی ہم لوگوں نے یہ تیاری کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ہمیں نیگوسیشنز کرنا ہے۔ کہ اصل میں پرابلم کیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے مال جاتا ہے افغان، اور پھر وہاں سے واپس پاکستان آ جاتا ہے، اور ہمارے انڈسٹریز کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو یہی ہم لوگ ان سے کریں گے کہ دیکھو، یا آپ کوانٹٹی ریسٹرکشنز ڈالیں، کہ مثال کے طور پر ایک چیز کا 5 لاکھ کی ضرورت ہے تو وہ 20 لاکھ کیوں منگا رہے ہیں؟ ایک سوال آتا ہے نا، کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سپلس ہے وہ سب پاکستان میں اسمگل ہو کے آتا ہے۔ تو یہ سب یہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں، یہ ہم لوگوں نے افغان گورنمنٹ کو بتا دیا ہے۔ ہمارے شوز اور دیگر بہت سے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے تمام سوشل میڈیا چینلز۔ فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر کورونا وائرس کے کیسز اور اموات کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو عمر رسیدہ افراد کی نسبت بچے کم متاثر ہوئے ہیں، لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس عالمی وبا سے زیادہ نقصان بچوں ہی کا ہوا ہے۔ اس میں ایک نمایاں اثر تو بچوں کی تعلیم میں آنے والا خلل ہے، لیکن بچوں پر کورونا کے منفی اثرات یہیں تک محدود نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کے ماخذ چین کے شہر ووہان میں اسکولوں کو جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت 1.5 ارب بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اس سے بچوں پر لاتعداد اثرات مرتب ہوں گے۔ بہت سے بچے والدین کے بغیر رہ جائیں گے۔ مثلاً ایبولا کے بحران اور افریقہ میں HIV کی وبا میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو وہ جنسی اسمگلنگ، چائلڈ لیبر اور دیگر نوعیت کے استحصال کا بآسانی شکار ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی لیبر آرگنائزیشن کی ایک حالیہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اس وبائی مرض کے نتیجے میں 20 کروڑ افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ جب والدین اپنی ملازمت سے محروم ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو چائلڈ لیبر پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے خاندانوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کر سکیں۔ اور اسی طرح کم عمر بچیوں کو ان کی شادیوں کے لیے دباؤ محسوس ہوتا ہے تاکہ یہ لڑکیاں اپنے والدین کے گھر سے چلی جائیں، جس سے ان کے والدین پر دباؤ کم ہو سکے۔ اور سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہی اس کے اثرات کو پہلے محسوس کرتا ہے۔ یہ بچے سینیگال کے شہر ڈاکار کی سڑکوں پر رہتے ہیں۔ ان کے لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے زندگی مزید مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس سے پہلے ہم لوگوں سے کھانا مانگ لیتے تھے، لیکن اس بیماری کے ساتھ ہی ہر کوئی محتاط رہنے لگا ہے۔ انہوں نے ہمیں کھانا دینا چھوڑ دیا ہے۔ امیر ممالک میں غریب بچے اسکول کی طرف سے روز ملنے والے دن کے کھانے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اکثر یہ ان کا دن کا بڑا کھانا ہوتا ہے۔ حال ہی میں نیو یارک کے ایک اسکول کے باہر یہ لائن تھی۔ نیو یارک نے لاک ڈاؤن کے بعد سے مقامی آبادی کے تمام افراد کو کھانا دینا شروع کر دیا ہے۔ ابھی یہ ذرا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس کام نہیں ہے جس سے ہم کھانا افورڈ کر سکیں، لہٰذا ہمارے پاس جو بھی آپشنز ہیں ہمیں وہی کرنا پڑتا ہے۔ روس سے سماجی کارکن بتاتے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن کے باعث گھریلو تشدد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کی رپورٹس دنیا کے دوسرے کئی ممالک سے بھی آ رہی ہیں۔ جب والدین اپنی صحت، اپنی مالی حالات، اپنی ملازمتوں کے بارے میں پریشان ہیں تو یہ پریشانی 24 گھنٹے ساتھ رہنے سے اور بھی بڑھ جاتی ہے، تو واقعی تشدد کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ خدشات بھی ہیں کہ بچے حفاظتی ٹیکوں کے اپنے کورسز پورے نہیں کر پا رہے کیونکہ دنیا بھر میں صحت کے نظام کورونا وائرس کے مریضوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ حکومتوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ بچوں کو اپنی کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے بنائی گئی پالیسیوں کا مرکز رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم تک رسائی کو بڑھانے اور کمزور خاندانوں کو معاشی مدد فراہم کرنے کے لیے بھی زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ہنری ریچول کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کی کئی ریاستوں نے کورونا وائرس کی وجہ سے کی گئی بندش میں نرمی کرنے اور کاروبار کھولنے کے لیے اقدامات اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ حالانکہ اس عالمی وبا سے متاثر ہونے والے افراد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ریاستوں کے گورنرز جہاں ایک طرف صحت عامہ کے خطرے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوسری طرف اقتصادی نقصان کم کرنے کی تگ و دو میں بھی مصروف ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جنوبی ریاست جارجیا میں مقامی معیشت کو بحال کرنے کی غرض سے جو ابتدائی اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان میں غیر ضروری کاروباروں جیسے ریسٹورانٹس، جمز اور ہیئر سلونز کو کھولنا شامل ہیں، لیکن ان کاروباروں کو سماجی فاصلے کے رہنما اصولوں پر عمل کرنا ہوگا اور ملازمین کو وائرس کی علامات کے لیے اسکرین کرنا ہوگا۔ ہم درجہ حرارت چیک کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ پہلے ہمارے موکل سوالات پر مبنی ایک فارم بھریں اور ہاتھ دھوئیں۔ مگر جارجیا میں صحت عامہ کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ معاشی تکلیف کو کم کرنے کے لیے جلد کاروباروں کو کھولنے سے اس مہلک وائرس کے پھیلنے کا خطرہ شدید ہو سکتا ہے۔ معیشت کو بحال کرنے سے ہم ایسے افراد کو خطرے میں ڈال رہے ہیں جن کو وائرس لگنے کا خطرہ کم ہے، جس کی وجہ سے اموات ہوں گی اور زیادہ لوگ ہسپتالوں کا رخ کریں گے۔ امریکہ بھر میں ایسے شہری احتجاج کر رہے ہیں جو اپنے کاموں اور ملازمتوں پر واپس جانا چاہتے ہیں، مگر رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک ویکسین تیار نہیں ہو جاتی لوگ وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کاروباروں اور اجتماعات پر پابندی کے حق میں ہیں۔
सदर ट्रंप ने रियासतों पर छोड़ा है कि वो फैसला करें कि कब कारोबार दोबारा शुरू करने हैं। पीर के रोज़ उन्होंने महफूज तरीके से कारोबार खोलने के लिए रहनुमा उसूलों का ऐलान किया। हमारी मईशत को सेहतमंद रखने के लिए आवाम की सेहत को यकीनी बनाना ज़रूरी है। ये मकासद साथ साथ चलते हैं। जैसे जैसे बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है और बहुत से लोगों के पास बेरोजगारी अलाउंस के बावजूद खुराक और किराए के लिए पैसे नहीं, कुछ दूसरी रियासतें भी कुछ खास कारोबारों को दोबारा खोलने की इजाज़त दे रही हैं। हमें ये देखना होगा कि हम दुरुस्त तौर से कर पाएंगे या नहीं, और ये कि कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद में अचानक इजाफा ना हो। इसलिए इसमें तवाज़ुन बरकरार रखना अहम होगा। न्यूयॉर्क में जो इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासर है, गवर्नर एंड्रू कोमो ने कहा है कि रियासत बीमारियों के सदेबाब के लिए काम करने वाले इदारों के वज़ा करदा रहनुमा उसूलों की रोशनी में कारोबार खोलने का मरहलावार प्रोग्राम तरतीब दे रही है। हम हर मरहले में 2 हफ्ते का वक्फा छोड़ेंगे ताकि हम उन इक़दामात के असरात का जायजा ले सकें और जो इक़दामात उठाएं उनकी निगरानी कर सकें। ऐसे में जब कुछ कारोबार दोबारा खुल रहे हैं, वायरस की वजह से कुछ को मजबूरन कारोबार बंद करना पड़ रहा है। जैसे गोश्त की मसनूआत तैयार करने वाली कुछ कंपनियों को कोरोना वायरस के फैलने के बायस कुछ प्लांट्स बंद करने पड़े हैं, जिसकी वजह से खुराक में कमी और कीमतों में इजाफा हो सकता है। ब्रायन पैडन के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। फिलहाल कोरोना की बीमारी का कोई इलाज मौजूद नहीं, लेकिन एक थेरेपी जो दुनिया भर में तवज्जो का मरकज़ बन रही है वो है कन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, यानी कोरोना से सेहतयाब हो जाने वाले मरीज़ों के खून के प्लाज्मा से बीमार लोगों का इलाज। इसके ट्रायल्स यूरोप और अमेरिका में जारी हैं और तिब्बी दुनिया में इसे कोविड-19 से लड़ने के लिए उम्मीद अफजा समझा जा रहा है। लेकिन इलाज ढूंढने की उजलत और इस मुमकिना इलाज से मुतालिक ज़रूरत से ज़्यादा शोर कहीं ऐसी उम्मीद तो नहीं बांध रहा जिस पर यह इलाज पूरा ना उतरे। यही जानने के लिए सबा शाह खान ने इस रिसर्च के माहिरीन से मौजूदा मुतालियात पर तफसीली गुफ्तगू की। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा किसी ऐसे फर्द के खून से लिए जाने वाला प्लाज्मा है जिसका डोनर कोविड-19 से सेहतयाब हो चुका हो। माहिरीन के मुताबिक ऐसे अफराद के जिस्म में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज यानी मदाफियत पैदा हो जाती है। कोविड-19 से बचाव या इसके इलाज के तौर पर किसी फर्द को कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा दिए जाने पर उसमें कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा हो सकती हैं। अमरीकी सरकारी महकमे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या FDA ने कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की इंसानों में टेस्टिंग की इजाज़त इस माह के शुरू में दी थी और इस वक्त अमरीका भर में 40 मेडिकल रिसर्च सेंटर्स इस नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जॉन्स हॉपकिंस मेडिकल सेंटर भी इन ट्रायल्स में शरीक है। इस वक्त मुल्क भर में गालिबन दर्जन भर ऐसे ट्रायल्स चल रहे हैं जिसमें कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा को जांचा जा रहा है। इन ट्रायल्स में मुख्तलिफ तरह के लोगों को शामिल किया गया है। पूरे मुल्क में कई सौ यूनिट कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की मुंतकली हो चुकी है और हम बहुत पुरजोश हैं कि अगले चंद महीनों में एदाद शुमार को देखना शुरू करेंगे। हम हस्पताल में अपनी ज़ेरे निगरानी इसे मुख्तलिफ मरीजों में इस्तेमाल करने की उम्मीद रखते हैं। ऐसे लोग जिनमें इस बीमारी की शदीद अलामात पैदा होने का खतरा हो सकता है और ऐसे मरीज जो ICU में हैं, और फिर इसके उन पर नताइज को समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा के ट्रायल्स यूरोप में भी चल रहे हैं और वहाँ भी इसे एक उम्मीद अफजा ट्रीटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। तमामी मगरबी ममालिक से आने वाला डाटा बहुत महदूद है और अभी हमें नहीं पता कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा मदद करता है या नहीं। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा में दिलचस्पी का सबब चीन में होने वाली 2 रिसर्च के नताइज हैं। ये नताइज अमरीकी तिब्बी जराइद में शाया हुए, जिसके मुताबिक कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा दिए जाने वाले कोविड-19 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हुए। लेकिन सवाल ये उठता है, चीन से ऐसी स्टडी और इससे मुतालिक डेटा क्यों दस्तयाब नहीं जिसमें मरीजों की ज्यादा बड़ी तादाद पर इसका टेस्ट किया गया हो, और क्या आप चीन से निकलने वाली स्टडी पर एतमाद कर सकते हैं? चीनी मुतालात छोटे पैमाने के हैं और वो अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं किए गए। हमें इस डाटा की ज्यादा सख्ती से जांच की जरूरत है। इस वक्त कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की तहकीक पर दुनिया भर में एक खतीर रकम खर्च की जा रही है और इसके बारे में बहुत से सवालात भी मौजूद हैं। किसी ऐसे शख्स के नुक्ता नजर से जो प्लाज्मा का अतिया दे रहा है, क्या अतिया देने से उसकी अपनी एंटीबॉडीज की गिनती कम हो सकती है?
और क्या इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है? चीन से आने वाले अदाद शुमार से पता चलता है कि जो अफराद पहले इन्फेक्शन में मुब्तला हो चुके हैं, इनमें एंटीबॉडीज की सतह इंतहाई ज्यादा होती है, जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा के इस्तेमाल के बाद उम्मीद अफजा नताइज जाहिर करती है। हम नहीं समझते कि बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज के हामिल अफराद के 5 या 10% प्लाज्मा अतिया करने से खुद इनकी एंटीबॉडीज की सतह को ड्रामाई तौर पर कम होगी या इन्हें दोबारा इन्फेक्शन का खतरा लाहक हो जाएगा। ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो कोविड-19 से सेहतयाब होने वाले मरीजों की एक मखसूस सेट से हासिल करना पड़ता है, जो सख्त मयार पर पूरा उतरते हों, और फिर इस मवाद को हासिल करने के लिए उन्हें मखसूस अमल से गुजरना पड़ता है और फिर इसकी तकसीम। तो ये बहुत पेचीदा है। उधर गुज़िश्ता हफ्ते आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोविड-19 के मरीजों में ठीक होने के बावजूद दोबारा इन्फेक्शन का खतरा रहता है, और इदारे के मुताबिक ठीक होने वाले मरीजों में एंटीबॉडीज की सतह कम थी। दूसरी जानिब कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी की कामयाबी एंटीबॉडीज के टेस्ट करने से पता चलती है कि मरीज के जिस्म में एंटीबॉडीज बनी है या नहीं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, वोरहेज, न्यू जर्सी। बहरिया के ब्लू एंजल्स और फिजाया के थंडरबर्ड्स ने मंगल के रोज़ न्यूयॉर्क समेत कई अमरीकी शहरों के ऊपर परवाज़ की और करतब दिखाए, जिसका मकसद तिब्बी अमले और हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले अमले का शुक्रिया अदा करना था, जो कोरोना वायरस के दौरान मुसलसल अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहे हैं। इस ऑपरेशन को अमेरिका स्ट्रॉन्ग का नाम दिया गया है। बहरिया के ब्लू एंजल्स और फजाइया के थंडरबर्ड्स कहलाए जाने वाले इन तैयारों ने कई दहाइयों से तमाशाइयों को मुतासिर कर रखा है। ये इंतहाई तेज़ रफ्तार तैयारे अमरीकी ताकत की अलामत समझे जाते हैं। इसी तरह के तैयारों ने शाम और अफ़गानिस्तान में हर अव्वल दस्ते के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी हैं, और अब इन तमाम बरसों के दौरान पहली बार ये दोनों अमरीका स्ट्रॉन्ग नामी इस ऑपरेशन में एक साथ मिलकर तिब्बी अमले और हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले अमले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये परवाज़ हकीकत में उन लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए है। जब हम किसी मुल्क में खिदमत सरअंजाम देने के बाद वापस आते थे तो लोग इसी तरह हमारा शुक्रिया अदा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम कौम के लिए जंग में हर अव्वल दस्ते के तौर पर लड़ते थे, और ये सब भी एक गैर मरई दुश्मन के सामने डटकर खड़े हैं। इनकी पहली मंजिल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला शहर है, यानी न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क लंबे अरसे से बंद है। मुमकिन है ऐसा करने से हम उन्हें ये पैगाम दे सकें कि हम उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं। डेविड रायन न्यू जर्सी में हडसन दरिया के किनारे से ये नज़ारा देख रहे हैं। ये हमारे मुल्क की रूह के तर्जुमान है, और इससे हम तिब्बी अमले को ये बता सकते हैं कि पूरा मुल्क उनके बारे में क्या सोच रहा है और उनका किस कदर शुक्रगुजार है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्टर कार्ला बैब ने उनसे जानना चाहा कि इस खास परवाज के दौरान किसका ख्याल उनके जहन में रहेगा। मैं अपने बहनोई के बारे में सोच रहा हूँ जो एरिज़ोना में इस लड़ाई में आगे आगे हैं। मैं इस बात पर उनका एहतराम करता हूँ कि कैसे वो हर रोज़ ये सब देखते हैं, एक नए तजुर्बे से गुजरते हैं। मेरे लिए ये सब खासा मुश्किल होता। ये लड़ाका तैयारे आने वाले दिनों में दारुल हुकूमत समेत कई दीगर शहरों पर परवाज करेंगे ताकि तिब्बी अमले की कोशिशों को सराहा जा सके। कार्ला बैब के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का V360। हमारे शोज़ और दीगर बहुत से दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे तमाम सोशल मीडिया चैनल्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। कोरोना शटडाउन में आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। फ़िलहाल मुझे फ़ाइज़ा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए।